بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان کو چھوٹی سی عمر میں ہی تخت نشین کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے بیان کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عشا بن عمر بن سلمون بن لشمون بن ایمانہ اداب بن ارم بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہے، وہ بھی کنفرم نہیں کی جا سکتی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کی والدہ گرامی نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ اے بیٹے، رات کے زیادہ تر حصے کو سو کر گزارنے سے انسان قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بے شمار معجزوں سے نوازا تھا، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی جو کہ نہ کسی کے پاس ہے اور نہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات کو ہر چرند پرند اور جانوروں کی زبان کو سمجھنے اور ان سے باتیں کرنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا کو حکم دے رکھا تھا کہ حضرت سلیمان کو سیر و سیاحت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہر وقت حاضر رہا کر۔ حضرت سلیمان حوا کے ذریعے اپنا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کرتے تھے اور کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ عطا کیا تھا۔ اور نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساری رات اپنی ساری بیویوں کے پاس باری باری جا کر بستری کروں گا اور سب کے گھروں میں لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے یہ سب لڑکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 99 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ہوا، وہ بھی بچہ کچا تھا جو کہ اپنی تمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اس واقعے کو حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت انشاءاللہ فرما دیا ہوتا تو سب بیویوں کے گھر لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب اللہ کے راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے: اور یہ بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانا، اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا، عرض کی اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ جو تیرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ کہنا مت بھولیں۔ یہ الفاظ بولنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر نیک کام کو پورا کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ کا لفظ نہ بولنے سے ہم اپنے مقصد کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس واقعے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ نے ان کا مقصد پورا نہیں کیا۔ ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں، اگر ہم سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، جو بھی کام کرنے کا ارادہ رکھو تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو ضرور پورا کرے گا۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کرنے لگے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا، میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔